السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت بیان کا موضوع ہے مکہ کی بوڑھی عورت کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْطَعَهُمْ عَلِيٌّ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا۔ بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا، میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، بالآخر وقت آ ہی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں۔ کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی؟ اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی، اور کیا آئے گا؟ اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی؟ یہ تو کسی کی بنا بنی، اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے۔ ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز
جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں، اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے۔ نہیں، کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں جو آج ہے، وہ اور ہوگی۔ اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے، قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے۔ یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا۔ آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے، خصائل و شمائل نرالے۔ اور کیوں نہ ہو، جب آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنیں گی۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ جو ہاتھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہر چیز نرالی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی ازواج نرالی، میرے نبی کی بیٹیاں نرالی، اور میرے نبی کے سارے نرالے، میرے نبی کے داماد نرالے۔ کئی لوگ تو بیچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا، 5 ٹن پاک، باقی خیر صلاح۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، اور 5 نہیں، میرے نبی کا سارا گھرانہ تھا، سارے رشتے دار پاک۔ جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک، جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک، اور کالی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی، معجزات نرالے، میرے نبی کی کتاب نرالی، ساری چیزیں نرالی ہیں، تو رشتہ دار بھی نرالے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتہ دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ تیرے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا نے کیے۔ تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی جماعت نرالی۔ ولادت بھی نرالی، وفات بھی نرالی، جوانی بھی نرالی، سب چیزیں نرالی ہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی، حلیمہ تم دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے؟ کہنے لگی میری ڈاچی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے نانستا۔ یہ ہر چوک پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی۔ جب میرے نبی کی ذات نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی، دودھ پلانے والی مائی بھی نرالی۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔
محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، میں خدا کی بندگی ہو گئی. زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی. غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں. عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ. 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا. خود فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے. پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی. کیونکہ انوکھی چیز تھی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی. پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے. سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے. انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی، واللہ لا یخزی کا ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی. سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے. اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں. تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی. جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو. وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں. اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھوکڑی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے. بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے. ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا.
کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ بے تحاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے. اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں. تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت. گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا. مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے. وہ عالم کے پاس لے کے گئی. آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کو چلے جڑا ننگا پیا ہے. ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے. حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں. ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں. کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے. اور اشارے کرتے ہیں کہ ایک پہنچی ہوئی سرکار ہے. اگر کی نشانی ہے پہنچن دی؟ اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی. اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے. بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے. بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا. ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا. ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے. بے شک. اللہ اللہ اکبر.
تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا. یہ آخر الزماں پیغمبر ہے. آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے. تو بڑی بختوں والی, تو بڑی نصیبوں والی, تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی, ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے, پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے, آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, قبر بالکل قریب ہے, موت بالکل قریب ہے, عمر وفا نہ کرے گی, میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا, اس وقت میں ان کا تعامل کرتا, میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا, اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو, جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں, جو کسی کا گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, نقصان نہ کرے, آبرو ریزی نہ کرے, ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی, یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا, اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا, دن کو بلایا, صبح شام بلایا. علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے, لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے مارتے تھے, سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا. آفرین کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے لگانے والا کوئی نہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں, اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں 950 سال گزر گئے. آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں. سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا, معافی مانگتا ہوں. سارا بدن زخمی, لہولہال, سردی گرمی, قومیں بدل گئی, لوگ بدل گئے, مر گئے, پھر پیدا ہو گئے, مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی. سارا دن مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی, صرف پتھروں سے نہیں, ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. 70 انبیاء علیہ السلام کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں, آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی.
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. اللہ اکبر. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. بھوک کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کی پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی
کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں، کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جی اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ چھوڑنے کا، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کے دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد۔ او مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے، ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔
5 दिन के फाके, रोजाना गुलामों को सजाएं मिलने की इत्तलात। आज बिलाल को इतनी मार पड़ी, आज हजरत नादिया को इतनी मार पड़ी, आज अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई, आज फलाने को यूं मारा गया, आज जमीरा के बाल पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटा गया। और हम हैं जो फूंक मार के जन्नत हासिल करना चाहते हैं, नमाज तक की हमें सही मानों में तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में बैतुल्लाह शरीफ में फतह मक्का के बाद भी इस किस्म का मुजाहरा फरमाया, सारी कायनात हैरान हो गई। गली में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, एक औरत सारे आंगन का, सारे घर का, सारे बेड़े का कूड़ा कबाड़ मिट्टी इकट्ठा करके टोकरे में भरकर सरकार का इंतजार करती है। जब गली से गुजरते हैं सर मुबारक पे दे मारती है। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम ने कभी सर उठा के ना देखा, ये कौन है यूं करने वाला। एक दिन सर मुबारक पे वो मिट्टी ना पड़ी तो फरमाया ये माई कहां गई, इसका वजीफा क्यों बंद हुआ। पता चला बीमार है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ ले गए। औरत की बच्चियों ने देखा, रोने लगी। अम्मा कहती है बेटियों क्यों रोई। कहने लगी जिसके सर पे रोजाना कूड़ा फेंकती हो वो आ गए। घर में आदमी कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, पता नहीं अब क्या बनेगा। औरत भी रोने लगी। उम्र गुजर गई, गुस्ताखी करते, बेअदबी करते, आज पता नहीं क्या हाल बनेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई पता चला तू बीमार है, मैं काली कमली वाला हाजिर हूँ, जो खिदमत हो बताओ, दवा लानी हो बताओ, कुछ सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूँ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। कुछ सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूँ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मगर हमारे यहाँ गरीब की बीमार पुरुषी कौन करे। कोई बड़ा आदमी बीमार हो जाए ना, लाइन लग जाती है, साहब का क्या हाल है, साहब क्या हाल है, और साहब ठीक ठाक है, साहब ने कोई फांसी लगी हुई है। डॉक्टर बड़े का लिहाज करता है, मोहल्ला बड़े का लिहाज करता है, खानदान बिरादरी बड़े का लिहाज करते हैं। कहां गई नबी की सीरत। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पड़े, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए सवाब की उम्मीद से, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर कुछ और है। जनाजे की नमाज में जताने के लिए, बताने के लिए चौधरी साहब, शेख साहब आवाज लगाते हैं, भाई पिछले आदमी आगे हो जाए, सब दुरुस्त करे भाई, ताकि पता चल जाए मैं भी आया हुआ हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोगों को जनाजे की दुआ ही नहीं आती। सारी जिंदगी बाजार में धोखा, मार्केट में फरेब, माल में गड़बड़, और अब तो हद हो गई, मुर्दों से भी फरेब, मुर्दों से ठगी मार रहे हैं लोग, मुर्दों से, और पराए नहीं, अपनी मां के साथ ठगी मार रहे हैं लोग। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, गोद में रखा, खिलाया पिलाया समझाया,
शादी की, दुआएं मांगी रात दिन, उस माँ का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को जनाजे की दुआ नहीं आती, सीखता कोई नहीं। कई साल की बात है, जिला लाहौर में मेरी राजपूत बिरादरी का एक बहुत बड़ा बडेरा मर गया, तो लाखों आदमी जनाजे पे आया हुआ। कुछ लोगों का और भी इंतजार था, अफसरों का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जनाजा पढ़ते हैं। कारों में से का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जनाजा पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशक, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा दिलचस्प कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत बयान, दिलचस्प बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको आज का कारी साहब का ये बयान पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे मुख्तसर सी गुफ्तगू। फर्स्ट हम आपसे शेयर करेंगे दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और हाथ मिलाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजें, तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसके अलावा भी बहुत सी हदीसें हैं जो वाज़ेह करती हैं कि दरूद पाक की बहुत अज़मत है, बहुत शान है। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह के करीब होता है इंसान, और दरूद पाक तो वो इबादत है जो हर सूरत में कहा जाता है कि ये कबूल होती है। और दरूद शरीफ जो डेली बेस पर 10 दफ़ा सुबह और 10 दफ़ा शाम को पढ़ता है, उसको रोज़े क़यामत ज़रूर अल्लाह के हुजूर की शफाअत नसीब होगी। और इसके अलावा जो डेली बेस पर 50 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ता है, उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क़यामत के दिन सलाम करेंगे, उसके यानी कि उससे मुसाफिहा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा दोस्तों, दरूद पाक की बहुत अज़मत है, बहुत शान है, बहुत मर्तबा है। आपसे गुजारिश है ज़रूर अपनी मामूल में, अपनी आदतों में, अपने रोज़मर्रा के काम काज में दरूद पाक को शामिल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि इसी तरह के ये बयानात जो कारी साहब के खूबसूरत बयानात अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचते रहें, आप आसानी सुनते रहें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आखिर में हम मुख्तसर से दरूद पाक से दरूद शरीफ के साथ इस बयान का, इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर में सॉरी दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर हमारे प्यारे फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमान जहाँ भी बसते हैं, उन पर ज़ुल्म व सितम हो रहा है, उनके लिए ज़रूर अल्लाह से दुआ गो रहिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह पाक उन्हें आज़ादी की दौलत अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, शहादत का दर्जा पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद उनके दर्जात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।